بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہاتے وقت عورتیں یہ 7 غلطیاں نہ کریں ورنہ وہ ہمیشہ ناپاک رہیں گی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ سجدہ، اور نہ کوئی نیکی ان کے کام آ پائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سنی، اور اگر سنی بھی ہیں تو دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، اپنی عبادت اور اپنے سجدے یاد کرو، اور پھر یہ سوچو کہ اگر غسل کی ایک چھوٹی سی غلطی ان سب کو رب کے ہاں قبول ہی نہ ہونے دے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لاکھوں عورتیں ماہواری کے بعد نہاتی تو ہیں مگر ناپاکی سے پاک نہیں ہوتی، اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ روز جو نماز پڑھ رہی ہیں وہ صرف ایک عادت بن چکی ہے، عبادت نہیں۔ شیطان کو کوئی بڑا گناہ نہیں چاہیے، وہ تو بس ایک چھوٹی سی بھول پر خوش ہو جاتا ہے، اور عورت سمجھتی ہے کہ وہ پاک ہے، مگر فرشتے اس کی نماز اوپر لے ہی نہیں جاتے۔ یہ وہ سچ ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ 7 غلطیاں نہ جانی تو ہو سکتا ہے کل آپ رب کے سامنے کھڑی ہوں اور کہا جائے تو نے نماز تو پڑھی مگر پاک ہو کر نہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اسے سننا ہے یا نظر انداز کرنا ہے۔ ماہواری کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی سب سے پہلی اور بنیادی غلطی نیت کو نظر انداز کرنا ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی ایام ختم ہوئے اور انہوں نے پانی سے نہا لیا تو وہ خود بخود پاک ہو گئیں، حالانکہ شریعت میں صرف جسم کو دھو لینا کافی نہیں بلکہ ناپاکی سے نکلنے کے لیے باقاعدہ غسل شرعی ضروری ہوتا ہے، جس کی بنیاد نیت پر ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے خاص الفاظ ادا کیے جائیں، بلکہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ناپاکی کو ختم کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ اکثر عورتیں روزمرہ عادت کے تحت نہا لیتی ہیں مگر ان کے دل میں یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت ناپاکی کی حالت سے پاکی کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ یہی غفلت غسل کو محض ایک جسمانی صفائی بنا دیتی ہے، عبادت کا دروازہ نہیں کھولتی۔ جب نیت موجود نہ ہو تو غسل شریعت کی نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو پاک ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ایسی صورت میں عورت ظاہری طور پر صاف ہونے کے باوجود باطنی طور پر ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ طہارت کا تعلق صرف پانی سے نہیں بلکہ شعور اور ارادے سے بھی ہے۔ ایام کے بعد نہاتے وقت اگر دل میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں ناپاکی سے نکل کر عبادت کے قابل ہو رہی ہوں تو پھر تلاوت اور دوسری عبادات خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ دوسری غلطی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالنا ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو پورے غسل کو باطل یا کم از کم مشکوک بنا دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے سر سے پاؤں تک پانی بہا دیا تو غسل مکمل ہو گیا، حالانکہ شریعت میں غسل کے کچھ لازمی تقاضے ہیں، جن میں منہ کے اندر اچھی طرح کلی کرنا اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا نہایت اہم ہے۔ اکثر عورتیں
نہاتے وقت صرف دانتوں پر ہلکا سا پانی لگا لیتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کلی کے ذریعے منہ کے اندر ہر حصے تک پانی نہ پہنچے اور ناک کے نرم حصے تک پانی نہ جائے تو غسل کی بنیادی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے فقہی مسالک کے مطابق کلی اور ناک میں پانی ڈالنا غسل کے فرائض میں شامل ہے، اور فرض کے بغیر نہ غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی ناپاکی پوری طرح ختم ہوتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ لا علمی کا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے، مگر در حقیقت ناپاکی باقی رہ جاتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھتی اور قرآن کو ہاتھ لگاتی ہے۔ غسل کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی ڈالنا پاکی کے دروازے کی کنجی ہے۔ جب تک یہ درست طریقے سے استعمال نہ ہو، طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ تیسری عام مگر نہایت سنگین غلطی بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچانا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر بال اوپر سے گیلے ہو گئے تو غسل مکمل ہو گیا، حالانکہ شریعت میں غسل کا تعلق صرف بالوں کی لمبائی سے نہیں بلکہ ان کی جڑوں، کھوپڑی اور سر کی جلد سے ہے۔ نہاتے وقت اگر پانی بالوں کے اوپر سے گزر جائے مگر جڑیں خشک رہیں تو ناپاکی حقیقت میں ختم نہیں ہوتی۔ اکثر عورتیں لمبے بالوں یا چوٹیوں کی وجہ سے پانی کو صرف بالوں کے اوپر بہا دیتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بالوں کے نیچے موجود کھوپڑی وہ جگہ ہے جہاں پانی کا پہنچنا غسل کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح کانوں کے پیچھے کا حصہ اور سر کے وہ حصے جو عام نظر سے اوجھل رہتے ہیں اکثر خشک رہ جاتے ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی غفلتیں غسل کو مشکوک بنا دیتی ہیں۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ پورے جسم کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچے، کیونکہ طہارت مکمل پاکی کا نام ہے۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غسل کے باوجود ناپاکی کی حالت باقی رہ جاتی ہے، اور عورت اسی حالت میں عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ چوتھی خطرناک اور اکثر نظر انداز ہونے والی غلطی جسم کے بعض حصوں کا خشک رہ جانا ہے۔ بہت سی عورتیں پورے جسم پر پانی تو بہا لیتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ایسے حصے بھی ہیں جہاں پانی خود بخود نہیں پہنچتا۔ شریعت میں پاکی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب جسم کا ایک ایک حصہ پانی سے تر ہو جائے، حتیٰ کہ ایک بال برابر جگہ بھی اگر خشک رہ جائے تو طہارت نہیں ہوتی۔ خاص طور پر ناف کے اندر کا حصہ، کانوں کے پیچھے کی جگہ، بغلیں، گھٹنوں کے پیچھے کی جلد اور ایڑیوں کی دراڑیں وہ مقامات ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ حصے عام نظر میں نہیں ہوتے، اس لیے عورت کو گمان ہوتا ہے کہ پانی پہنچ گیا ہوگا، مگر حقیقت میں یہی جگہیں ناپاکی کو باقی رکھنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک عورت پورے یقین کے ساتھ عبادت کر رہی ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو کہ غسل میں ایک چھوٹی سی جگہ خشک رہ جانے کی وجہ سے طہارت مکمل نہیں ہوئی تو یہ کتنی بڑی فکر کی بات ہے۔ اس لیے غسل کرتے وقت صرف جلدی جلدی پانی بہانے کی بجائے شعور کے ساتھ جسم کے ہر حصے پر ہاتھ سے پانی پہنچانا
اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ پانچویں عام غلطی صرف پانی کے فوارے کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے۔ بہت سی عورتیں فوارہ کھول لیتی ہیں اور چند منٹ اس کے نیچے کھڑی رہ کر یہ سمجھ لیتی ہیں کہ چونکہ پانی پورے جسم پر بہہ گیا ہے اس لیے اب وہ پاک ہو چکی ہیں، حالانکہ غسل کا مقصد صرف پانی کا بہانا نہیں بلکہ جسم کے ہر حصے تک پانی کو یقینی طور پر پہنچانا ہے۔ نہاتے وقت اگر جسم پر ہاتھ نہ پھیرا جائے تو یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچا ہے؟ اکثر اوقات فوارے کا پانی سیدھا اوپر سے نیچے بہتا ہے، مگر جسم کے وہ حصے جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن پر جلد تہوں میں ہوتی ہے وہاں پانی خود بخود نہیں پہنچ پاتا۔ جب عورت ہاتھ سے پانی نہیں پہنچاتی تو ناپاکی کے آثار ان حصوں میں باقی رہ سکتے ہیں۔ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عورت جسم پر ہاتھ پھیرے اور خود اطمینان کرے کہ اب کوئی حصہ خشک نہیں رہا۔ چھٹی اور نہایت نازک غلطی ایام کے ختم ہونے کی صحیح پہچان کرنا ہے۔ بہت سی عورتیں جلدی میں یا لا علمی سے ایام کے مکمل ختم ہونے سے پہلے ہی غسل کر لیتی ہیں، حالانکہ جب تک وہ علامات ظاہر نہ ہوں جو شریعت نے بتائی ہیں غسل کرنا طہارت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اکثر عورتیں آخری دنوں میں آنے والے ہلکے بھورے یا زرد دھبوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہیں کہ اب تو سب ختم ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک حالت مکمل طور پر ختم نہ ہو عورت ناپاکی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق ایام اس وقت ختم ہوتے ہیں جب یا تو مکمل سفیدی ظاہر ہو جائے یا پھر ایسی مکمل خشکی آ جائے کہ کوئی رنگ یا اثر باقی نہ رہے۔ اس سے پہلے کیا گیا غسل حیض نہیں کہلاتا۔ نہانے سے پہلے یہ یقین کرنا کہ سب واقعی ختم ہو چکا ہے طہارت کی بنیاد ہے۔ ساتویں اور آخری مگر نہایت اہم غلطی یہ غلط فہمی ہے کہ ایک بار نہا لیا تو بس ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ صرف ایک بار غسل کرنا ہی کافی ہے اور وہ ہر عبادت کے لیے خود کو پاک سمجھنے لگتی ہیں۔ حقیقت میں اگر غسل کے دوران کوئی فرض جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا جسم کے کسی حصہ پر پانی پہنچانا چھوڑ دیا جائے تو غسل شرعی طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نہ نماز ادا کرنا درست ہوتا ہے اور نہ ہی تلاوت قرآن۔ یہ بات عورت کے شعور کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی عبادت میں مکمل پاکی کے ساتھ شامل ہو۔ اگر یہ بنیادی اصول نظر انداز ہو جائیں تو عورت بظاہر صاف نظر آتی ہے مگر حقیقت میں ناپاکی کی حالت میں عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر فرض کو پورا کرے، جسم کے ہر حصے کو پانی پہنچائے اور یقین کرے کہ غسل مکمل ہو گیا ہے تاکہ پاکی کی حالت میں عبادت کا ہر عمل قبول اور روحانی طور پر مستند ہو۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ اصلاحی معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی بہنوں
اور سہیلیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی معلوماتی اور دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک